تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا غزہ میں اس نسل کشی پر خاموشی اختیار کر کے خاص کر مسلمان دنیا اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراث ہے، یہ حضرت ابو صلاح الدین ایوبی کی میراث ہے۔ 15 جنگیں صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کے آزادی کے لیے لڑی تھی، اور ہر جنگ میں جانے سے قبل وہ اپنے ساتھ ایک ممبر ساتھ رکھتے تھے تاکہ جس دن ہمیں فتح نصیب ہو تو یہ ممبر ہم وہاں نصب کریں گے۔ 16ویں جہاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کامیابی دی۔ لیکن 1948 میں برطانیہ نے اس علاقے کو چھوڑا اور بھاری رشوت اور پیسوں اور دولت کے بدلے میں انہوں نے یہ علاقہ یہودیوں کے حوالے کیا۔ لیکن خراج تحسین پیش کرتے ہیں فلسطینی مسلمانوں کو کہ انہوں نے گزشتہ 76 سالوں میں ایک دن کے لیے بھی یہودی قبضے کو قبول نہیں کیا ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں نے شہادتیں دی ہیں، لیکن مسجد اقصی کی تحفظ کو برقرار رکھا ہے۔ لمحہ موجود میں دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیلی بمبار طیارے بمباری کر رہے ہیں، ہیلی کاپٹرز استعمال کر رہے ہیں، ہاسپٹلز میں ٹینک داخل ہو گئے ہیں، مریضوں کے اوپر ان کے ٹینک چڑھے ہیں، بچے، مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ہمیں پکار رہی ہیں، لیکن عالمی اسلام اس وقت بالکل ایک قبرستان کی طرح خاموش ہے۔ نہ پاکستان کچھ کر رہا ہے، نہ ترکی کچھ کر رہا ہے، نہ انڈونیشیا کچھ کر رہا ہے، نہ سعودی عرب اور عرب دنیا کچھ کر رہے ہیں۔ ان حالات میں جماعت اسلامی نے ڈے 1 سے فلسطینیوں کی حمایت میں غزہ کو بچانے کے لیے اپنی جدوجہد کا اعلان کیا ہے۔ الیکشن سے قبل ہم نے کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، پشاور میں بڑے بڑے مارچز کیے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر جو بڑے مظاہرے ہوئے ہیں اس میں اسلام آباد کا مارچ سب سے بڑا مارچ تھا۔ لیکن الیکشن کے دنوں میں ہماری قوم کچھ اور طرف متوجہ ہو گئی، اور جو سب سے اہم ایشو عالمی اسلام کا ایشو، اس امت کا ایشو، فلسطین کا ایشو، وہ ہمارے آنکھوں سے غائب تھا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ عالمی اسلام کو بیدار کرنے کے لیے، امت مسلمہ کو جگانے کے لیے ایک بار پھر ہم اپنی جدوجہد کا آغاز کر لیں۔ ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار اس وقت بھی وہاں پر موجود ہے، اور رفح کے بارڈر کے ساتھ ہمارے کیمپ لگے ہیں۔ تقریباً 2.25 ارب تک اب تک الخدمت فاؤنڈیشن نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، لیکن ایک NGO یا ایک رفائی تنظیم اکیلی یہ کام نہیں کر سکتی ہے جب تک ریاست اس کام میں انوالو نہ ہو۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ الیکشن کے بعد جو نئی حکومت بن گئی ہے وہ سب سے پہلا کام غزہ کو بچانے کے لیے ایک روڈ میپ دے گی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہماری اسمبلی میں لوگوں نے لوٹے اٹھائے ہیں، گڑیاں اٹھائی ہیں، بوٹ اٹھائے ہیں، اور گالم گلوچ سے اس کا آغاز تو ہوا ہے، لیکن فلسطین کو بچانے کے لیے اور غزہ کو بچانے کے لیے کوئی روڈ میپ حکومت کے طرف سے اب تک سامنے نہیں آئی ہے۔ ہم حکومت سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی پاور ہے، پاکستان عالمی اسلام کا ایک قائد ملک ہے، پاکستان سے پوری مسلم دنیا کے بے انتہا امیدیں وابستہ ہے۔ ہمیں اس قضیے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ جماعت اسلامی نے اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس ظلم اور جبر پر خاموش نہیں رہیں گے اور ہم نے اپنے حصے کا فرض ادا کرنا ہے۔
जमात इस्लामी ने इसलिए तय किया है कि माजी में जिस तरह हमने दुनिया भर के सफीरों से मुलाकातें की, सफारत खानों में जाकर हमने उनके सामने फ़लस्तीन का केस रखा, इस्लामी ममालिक के सफीरों से मिले हैं, हम इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद भी जारी रखेंगे। और एक बार फिर हमने 10 मार्च को इतवार के दिन 2 बजे अपारा चौक से अमरीकी एम्बेसी की तरफ मार्च करने का फैसला किया है। मैं तमाम इस्लामाबाद के लोगों से, बुजुर्गों और नौजवानों से, माँ और बहनों और बेटियों से, ज़िला पिंडी के लोगों से और आसपास के तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूं कि वो 10 मार्च 2 बजे अपारा चौक पहुंच जाएं, ताकि हम अपनी ईमानी गैरत का इजहार करें और एक मुसलमान होने के नाते हम पर अल्लाह की तरफ से जो फ़र्ज आयद हुआ है उस फ़र्ज को निभाने की कोशिश करें। हम उम्मती होने के नाते आलमी इस्लाम से भी अपील करते हैं, ख़ासकर सऊदी अरब से अपील करते हैं, तुर्की से अपील करते हैं, ईरान से अपील करते हैं, इंडोनेशिया से अपील करते हैं, पाकिस्तान से अपील करते हैं कि आगे बढ़कर गज़ा को बचाने के लिए अमली इक़दामात करें। अमेरिका की तरफ देखने की बजाय अल्लाह ताला ने हमें वसाइल दिया है। हमारे साथ 74 लाख इस्लामी अफवाज मौजूद है, हमारे साथ 2.25 अरब हम उम्मती मौजूद है, हमारे साथ वसाइल मौजूद है। तो 86 लाख इसराइलियों ने एक ग्रेटर इसराइल के क़ियाम के लिए जो कदम उठाया है, मैं समझता हूं कि अगर हमने इस साजिश और इस मंसूबे को वहां नाकाम नहीं बनाया तो एक ग्रेटर इसराइल के क़ियाम के लिए वो आगे बढ़ेंगे, मिस्र की तरफ भी बढ़ेंगे, तुर्की की तरफ भी बढ़ेंगे, शाम की तरफ भी बढ़ेंगे, मदीना मुनव्वरा की तरफ भी बढ़ेंगे। इसलिए कि इसराइल के पार्लियामेंट में ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा मौजूद है, इसमें ये तमाम ममालिक शामिल हैं। मैं अपील करता हूँ अपनी कौम से कि रमज़ान का महीना आने वाला है और हम इबादत में मसरूफ़ होंगे और वहाँ के लोग इसी तरह इसराइली बारूद में जलेंगे और वहाँ के लोग इसलिए चीख और बका करके रहेंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि माजी में भी हमेशा पाकिस्तान के लोगों ने हमेशा मजलूमों का साथ दिया है, उसी तरह एक बार फिर हम मजलूमों के साथ खड़े हैं। हम माली इमदाद और ताउन भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आलम इस्लाम और आलम इंसानियत को बेदार करने के लिए हम 10 मार्च को एहतजाज भी करेंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि 10 तारीख को 2 बजे अपारा चौक में मैं खुद आप सबका इस्तकबाल करूँगा, आपका इंतज़ार भी करूँगा और हमने मिलकर अपने गज़ा के मुसलमानों को बचाने के लिए इस मार्च में शरीक होना है। देखिए, एक पॉलिटिकल और सियासी वर्कर के तौर पर, जमात इस्लामी के एक ज़िम्मेदार की तौर पर मैंने इस कौम की नुमाइंदगी की। मैंने ईरान का दौरा किया, मैंने तुर्की का दौरा किया, हमने कतर का दौरा किया, यहाँ के सफ़ीरों से मुलाकातें की और हर दरवाजे पर जाकर, हर दर पर दस्तक देकर हमने आलमी इंसानी ज़मीर को और ख़ासकर मुसलमानों को बेदार करने की कोशिश की। लेकिन हम देखते हैं कि मुसलमान हुक्मरान अब तक सोए हैं, आलमी ज़मीर अब तक बेदार नहीं हुई। लिहाजा हमने अपने हिस्से का शमा रोशन करना है, अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा करना है और क़यामत के दिन जब हम अल्लाह के हुजूर पेश हो तो हम ये बता सके कि ए मेरे रब, जो हमारे बस में था वो उसको हमने करने की कोशिश की। मैं पाकिस्तान के इंटेलिजेंशिया से भी अपील करता हूँ, मैं ख़ासकर मीडिया के दोस्तों से अपील करता हूँ, मैं पाकिस्तान के साहिब सरवत लोगों से भी अपील करता हूँ, मैं पाकिस्तान के नौजवानों से भी अपील करता हूँ, मैं पाकिस्तान के माओ बहनों और बेटियों से भी अपील करता हूँ, मैं पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल वर्कर से अपील करता हूँ
کہ ہر طرح کے تعصبات ایک طرف رکھ کر فلسطین کو بچانے کے لیے جماعت اسلامی کی اس جدوجہد کا حصہ بنے. بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ اتوار کو اسی ٹائم یا اسی دن تحریک انصاف نے بھی پورے پاکستان میں مظاہرے کا اعلان کر رکھا ہے اسلام آباد سمیت ریزرو سیٹوں کے حوالے سے. اس دن آپ کا بھی ہوگا یہ مظاہرہ, تو کیا آپ ایک ہی ساتھ مظاہرے میں ان کو بھی دعوت دیں گے؟ اور دوسری بات, محمود اچکزئی آپ کے دوست ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, مورل سپورٹ ہے آپ کی, آپ ایوان میں تو نہیں ہیں. ٹکا خان صاحب, میں آپ سے آج اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لوکل مسائل ہے, جزوی مسائل ہے, اس کو آج چھوڑے. اس پر میں کل بات کروں گا, پرسوں بھی بات کروں گا, مسلسل کرتا چلا آ رہا ہوں. لیکن آج کا دن میں نے فلسطینیوں کے نام, غزہ کے نام اس پریس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ ہمارے اس پریس کانفرنس کو کل کرنے کے لیے امریکی سفارت خانہ حرکت میں آئے گا. اس کے اہمیت کو کم کرنے کے لیے بہت سارے ان کے وفادار حرکت میں آئیں گے. لیکن میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ہم سب کا ایک مشترکہ ایشو ہے, اس لیے اس کو ادھر ادھر لے جانے کی بجائے اسی پر فوکس کر لے. یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا میرے اوپر اور فلسطینیوں کے اوپر, غزہ کے اوپر. باقی آپ ہمارے دوست ہیں. اس پریس کانفرنس کے بعد جتنے سوالات آپ کرنا چاہیں میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ ان کا غم نہ کریں. ایک وقت میں 2 جماعتیں یہاں اکٹھی ہوں گی, تو اس میں آپ کو ہمارا روٹ معلوم ہے. ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں, ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں. اس لیے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہو, باقی جماعتوں کے لوگ ہو, غیر جانبدار لوگ ہو, سول سوسائٹیز کے لوگ ہو, میں تمام کو دعوت دیتا ہوں سب آ کر اس پروگرام کا حصہ بنے. 365 دن ہم سیاست کرتے رہیں گے, لیکن 10 مارچ ہم نے طے کیا ہے اہل فلسطین کے نام. اچھا, کوئی یادداشت پیش کریں گے امریکی سفارت خانے میں پہنچ کے یا کیا؟ باقی باتیں ہم 10 تاریخ کو آپ کو بتائیں گے نا جی. کچھ اس دن کے لیے رہنے دیں. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.